اپیل میں جائے گی، دوسرا ہوا تو دوسری پارٹی اپیل میں جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کم از کم وہاں سے معاملہ نمٹانا چاہیے، اور پھر جس وقت کہ وہاں سپریم کورٹ میں معاملہ جائے تو اس کے پھر طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس وقت دیکھنے کی بات ہے۔ علاوہ ازیں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سود کا نظام یہاں قائم ہے، تقریباً ہر بینک کا یہی مسئلہ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اسے کوٹ کیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا، مجھے ایگزیکٹلی الفاظ اس کے یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود دیں گے یا لیں گے یا نہ لیں گے اس کی چھینٹیں ہر ایک پر آئیں گی، اس کا دخان یا غبار ضرور اس کے اندر آئے، یہ آپ نے فرمایا، تو وہ ہو رہا ہے۔ تو اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو جہاں تک ممکن ہو اپنی رقوم یہ جو ریگولر بینکس ہیں ان سے نکال لینی چاہیے، اور جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں، کئی انویسٹمنٹ بینکس ہیں، جتنا بھی تھوڑا بہت سرمایہ ہے اس میں لے جا کر کے رکھنا چاہیے۔ نتیجے کے طور کے اوپر جب اکثر لوگ یہ کرنے لگ جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ جب تک ہم اسلامک بینکنگ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بینک بیٹھ جائیں۔ تو لہذا یہ وہ چیز ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں اور جو ہم کو کرنی چاہیے۔ ایک آخری کلمہ یونائٹڈ بینک کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ بینک سرکاری ادارہ تھا، اس سے نظر ثانی کی درخواست اس کے ذریعے سے فائل کی گئی تھی۔ جو بینک سب سے پہلے بکا ہے اور جو پرائیویٹائز ہوا ہے وہ یونائٹڈ بینک ہی تھا۔ اس طریقے سے حشر ہوتا ہے جی۔ بہت مہربانی آپ کی۔ یہ خوشخبری تو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ مجھے کوئی صدارتی خطبہ نہیں دینا ہے، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب جس طرح میرے ایک فون پر آمادہ ہو گئے لاہور آنے کے لیے، شد رحال کرنے کے لیے، میں ان کا بہت ہی ممنون احسان ہوں، اور جو ساری داستان انہوں نے ہمیں سنائی ہے، واقعہ یہ کہ اس کے بہت سے گوشے، اگرچہ بعض گوشے معلوم تھے لیکن بہت سے گوشے وہ ہیں کہ جن پر سے پردہ کشائی ہوئی ہے اور جس سے صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے اور زیادہ واضح ہوئی ہے۔ ویسے میرا اپنا ذاتی ایک خیال ہے جس میں میں جسٹس صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ سارا پروسیس ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، کچھ حاصل نہیں۔ ہمیں ایک ریولیوشن کی تیاری کرنی پڑے گی، ایک انقلاب برپا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کہ 25 سال کی محنت جس طرح ایک چٹکی بجاتے جو ہے ختم ہو گئی، ایسے ہی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی عالمی قوتیں ہیں، جو بھی ان کے عزائم ہیں، جو ان کے نشہ کار ہیں، اور جس طرح ہمارے لوگ پپٹس ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ذاتی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو انکشاف آج ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں جا کر کے باتیں کی ہے، اگرچہ میں نے بھی صرف بہت تھوڑی سی دیر دھوکہ ان سے کھایا تھا کہ ان کی شورا کے میں نے اس کی شمولیت قبول کر لی تھی، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے مرکزی وزارت پیش کی تھی جس سے میں نے معذرت کی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں کبھی کوریڈورز آف پاور میں آیا گیا ہی نہیں ہوں، چلا پھرا ہی نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں کرنے کچھ نہیں دیں گے، اصل معاملہ تو آپ کے اختیار میں، فوجیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جس طرح جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے جو وزرات تھے وہ داغدار ہو کر نکل آئے تھے کہ یہ کچھ کام نہیں کر سکے، یہی حشر آپ ہمارا کریں گے۔ لہذا میں نے وہ بات نہیں مانی تھی، لیکن شورا میں سمجھتا تھا کہ کچھ یہ شخص مخلص ہے اسلام کے بارے میں، لیکن یہ کہ پہلے سیشن کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ نہیں ہے سوائے ونڈو ڈریسنگ کے، کہ امریکن اوپینین کو وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے خالص فوجی حکومت نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ سویلین عناصر بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ معاملہ واقع تھا، لیکن جس قدر واضح بات آج سامنے آئی ہے وہ میرے علم میں نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلوص قلب کی تاثیر ہے یہ
کہ آپ سب حضرات نے اس قدر سکون سے اور اتنے اطمینان سے بیٹھ کر جو ہے جسٹس صاحب کی بات بھی سنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے اور بھی کوئی مہلت انہیں ملے اور کام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً سوائے ریولوشن کے کوئی اور راستہ ہمارے لیے کھلا نہیں ہے. اور یہ تقریر میں کر چکا ہوں چند ماہ قبل کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. مجھے تو بحالات موجودہ اور جو کچھ زمین پر فیکٹس آن دی گراؤنڈز ہیں اس کے اعتبار سے بہت سخت پاکستان کے مستقبل سے مایوسی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ جسٹس صاحب نے بھی مثالیں دی کہ اللہ جب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اگر اس وقت انہوں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ جج صاحب آ کر بیٹھ گئے ہوتے تو پھر یہ کہ یہ داستان مختصر ہو جاتی، بس اتنا ہی ہوتا، باقی تو انجام تو وہی ہوا ہے. لیکن یہ کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ہمیں مہلت دے دے مزید اور ہم کچھ کر سکیں یہاں پر اور کوئی واقعتاً یہاں کے نظام میں تبدیلی لا سکے بنیادی طور پر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. باقاعدہ کارروائی سے پہلے میں آج کی مجلس کے صدر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر اپنی کرسی پر تشریف لائیں. اس کے علاوہ آج کی تقریب کے مقررین میں سے جناب پروفیسر عبید اللہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں. ہمارے دوسرے مقرر جناب عبد الودود خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آغاز میں مجھے کچھ عرضداشت پیش کرنی ہے. اسلامی بینکاری کے لیے جو ممکنہ اساسات ہیں ان کی کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد ہمارے دوسرے مقرر پروفیسر عبید اللہ صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے لیکچر دیں گے. ان کے لیکچر کا موضوع ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون. اور اس کے بعد ہمارے بزرگ مقرر جناب عبد الودود خان صاحب یہاں پر تقریر کریں گے. وہ بھی ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون ہی کے حوالے سے کچھ اور باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے جو پروفیسر عبید اللہ صاحب کی گویا گفتگو میں شامل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے انجینئر سلیم اللہ صاحب بھی، جو معروف ایک سیاستدان بھی ہیں، لیڈر ہیں، اور اس سلسلے میں انسداد سود کے ضمن میں ان کا ایک بڑا مثبت کردار رہا ہے. کچھ مختصر سی گفتگو ان کی بھی ہوگی اور آخر میں صدر مجلس کا خطبہ ہوگا. اب سب سے پہلے سود کی متبادل اساسات کے حوالے سے جو عرضداشت مجھے پیش کرنی ہے میں اب اس کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، میری آج کی اس گفتگو کے دو حصے ہیں.
پہلا حصہ